ایک شخص کی 4 بیویاں تھیں۔ چوتھی بیوی سے وہ بہت محبت کرتا تھا اور اس کو بنانے سنورنے میں ہر وقت لگا رہتا تھا۔ تیسری بیوی سے بھی وہ بہت محبت کرتا تھا کیونکہ وہ بہت خوبصورت تھی۔ جو اسے دیکھتا وہ گرویدہ ہو جاتا، اسی لیے اس کو یہ خوف لگا رہتا تھا کہ یہ کسی اور کی نہ ہو جائے، اس لیے اسے چھپا چھپا کر رکھتا تھا۔ دوسری بیوی سے بھی اسے بہت محبت تھی، اسی لیے کہ وہ اس کی ساری پریشانیوں کا حل اسے بتاتی اور ہمیشہ اس کی مدد کرتی رہتی۔ مگر پہلی بیوی سے محبت نہیں کرتا تھا، لیکن وہ اس سے بدستور محبت کرتی رہتی تھی۔ اب ہوا کچھ یوں کہ ایک دن وہ شخص اتنا بیمار ہو گیا کہ مرنے کے قریب آ گیا۔ اس نے سوچا کہ میرے پاس 4 بیویاں ہیں، کسی ایک کو تو مرتے ہوئے ساتھ لے جاؤں۔ اس نے چوتھی بیوی سے کہا کہ تم میرے ساتھ چلو، میں نے تم پر اتنی توجہ دی اور اپنا مال بھی تم پر سب سے زیادہ خرچ کیا۔ جواب میں اس نے صاف صاف انکار کر دیا۔ بھلا کون کسی کے لیے مرتا ہے؟ تیسری بیوی سے کہا تو اس نے جواب دیا کہ دنیا میں ابھی میرے چاہنے والے بہت ہیں، میں کسی کی بھی ہو جاؤں گی۔ دوسری بیوی نے کہا کہ میں صرف قبر تک تو ساتھ آ جاؤں گی، مگر اس سے آگے میں نہیں آ سکتی۔ اب یہ پریشان ہوا، اچانک پیچھے سے آواز آئی کہ میں تمہارے ساتھ قبر تک چلوں گی، اگرچہ تم نے کبھی میری طرف توجہ ہی نہیں کی۔ جب اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو اس کی پہلی بیوی تھی، جو عدم توجہی اور غذا کی کمی کی وجہ سے بالکل کمزور ہو چکی تھی، جس کے سبب قبر میں اس کے کسی کام کی نہیں تھی۔ اب یہ افسوس کر رہا تھا کہ میں نے سمجھنے میں غلطی کی، اور اگر اس پر توجہ دیتا تو آج یہ قبر میں میری اچھی رفیق اور ساتھی ہوتی۔ دوستو، یہاں پر وضاحت کرتے چلیں کہ چوتھی بیوی سے مراد ہمارے اعضاء تھے، جن کو بنانے سنورنے میں تو ہم لگے رہتے ہیں، مگر مرتے ہی یہ ہمارا ساتھ چھوڑ دیتے ہیں۔ تیسری بیوی سے مراد ہمارا مال اور دولت، جائیداد وغیرہ ہیں کہ ساری زندگی لوگوں سے چھپا کر رکھا، مگر مرنے کے بعد یہ دوسروں کے ہو جائیں گے۔ تیسری بیوی سے مراد ہمارے اہل عیال اور رشتہ دار اور دوست احباب ہیں۔ دنیا میں یہی لوگ ہمارے کام آتے ہیں، ہمارے مسائل کو حل کرواتے ہیں، ان سے جتنی اور جیسی چاہیں مدد لیتے رہتے ہیں، مگر یہ لوگ بھی زیادہ سے زیادہ قبر تک ہمارے ساتھ رہتے ہیں۔ پہلی بیوی سے مراد ہمارے اچھے اعمال ہیں جو قبر میں ساتھ جائیں گے، لیکن ہم ان کی طرف توجہ نہ دے کر قبر کے حقیقی دوست اور حقیقی رفیق اور ساتھی سے محروم ہو جاتے ہیں۔ آئیں آج ہی اپنے اعمال کی طرف توجہ دینے کا پکا عہد کرتے ہیں کہ ہم اعمال صالحہ کریں گے، اور اللہ رب العزت سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اے ہمارے پروردگار، ہمیں صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ دوستو، اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو شیئر ضرور کیجیے گا۔ آنے والی ویڈیو تک آپ کا اپنا میزبان قادر بخش کلہوڑو آپ سے اجازت چاہتا ہے۔ اللہ حافظ۔